پر غور کرنا بہت ضروری ہے۔ آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ عالمی سطح پر ہر طرف صرف اپنے حقوق یا رائٹس مانگنے کی بات ہوتی ہے۔ ہر شخص چاہتا ہے کہ اسے اس کے حقوق ملیں، جو کہ ایک فطری بات ہے۔ لیکن تحریر بتاتی ہے کہ شریعت کا نظریہ اس سے ذرا مختلف اور زیادہ گہرا ہے۔ جی، اور اس فرق کو سمجھے بغیر ہم شریعت کے سماجی نظام کو نہیں سمجھ سکتے۔ تحریر بتاتی ہے کہ جدید سیکولر تصورات میں سارا زور صرف اور صرف حقوق کے مطالبے پر ہوتا ہے کہ مجھے یہ ملنا چاہیے، مجھے وہ ملنا چاہیے۔ تو اس کے برعکس اسلام کیا کہتا ہے؟ اس کے برعکس اسلام حقوق اور ذمہ داریوں یعنی رائٹس اور رسپانسبلٹیز کا ایک انتہائی متوازن تصور پیش کرتا ہے۔ مواد پڑھنے والوں کو یہ سوچنے کی دعوت دیتا ہے کہ ذرا تصور کریں، اگر ایک معاشرے میں ہر شخص صرف اپنے حقوق کا مطالبہ کرنے کے لیے سڑکوں پر آ جائے اور کوئی بھی اپنی سماجی اور اخلاقی ذمہ داری ادا کرنے کو تیار نہ ہو، تو کیا وہ معاشرہ ایک دن بھی قائم رہ سکتا ہے؟ یقیناً نہیں۔ وہ تو مکمل افراتفری اور انارکی کا شکار ہو جائے گا۔ اسے اگر ہم روزمرہ زندگی کی ایک عام سی مثال سے سمجھیں تو بات زیادہ واضح ہوگی۔ فرض کریں ایک شخص کا حق دراصل دوسرے شخص کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر، اگر میں چاہوں کہ میں سڑک پر بحفاظت سفر کروں اور میری جان محفوظ رہے، جو کہ میرا حق ہے، تو یہ سامنے سے گاڑی چلانے والے کی ذمہ داری ہے کہ وہ ٹریفک قوانین کی سختی سے پابندی کرے۔ وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میری مرضی، میں جیسے چاہے گاڑی چلاؤں۔ یہ ایک بہترین اور سادہ مثال ہے۔ اسلام بالکل یہی توازن سکھاتا ہے۔ شریعت جہاں ایک طرف ریاست، حکومت اور معاشرے پر افراد کے حقوق پورے کرنے کی پابندی لگاتی ہے، وہیں وہ فرد پر بھی یہ پابندی لگاتی ہے کہ وہ معاشرے، اپنے پڑوسیوں، اپنے خاندان اور ریاست کے تحت اپنی ذمہ داریاں پوری کرے۔ یعنی یہ یک طرفہ ٹریفک نہیں ہے؟ بالکل نہیں، یہ یک طرفہ ٹریفک نہیں ہے کہ آپ صرف لیتے جائیں اور کچھ نہ دیں۔ یہ حقوق اور فرائض کا ایک ایسا خوبصورت جال ہے جو پورے معاشرے کو ایک لڑی میں پرو کر رکھتا ہے۔ مصنف کے نزدیک فرائض کے بغیر حقوق کا مطالبہ دراصل معاشرتی خود غرضی کو جنم دیتا ہے۔ یہ واقعی ایک مختلف اور تعمیراتی زاویہ نگاہ ہے۔ اب جب معاشرے کے مختلف طبقات کی بات آتی ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ خواتین اور اقلیتوں کے حقوق ہمیشہ سے عالمی بحث کا مرکز رہے ہیں، اور شریعت پر سب سے زیادہ تنقید بھی انہی دو حوالوں سے کی جاتی ہے۔ نوٹس میں اس حوالے سے کچھ خاص تاریخی مثالیں اور حقائق دیے گئے ہیں جو اس تاثر کو براہ راست چیلنج کرتے ہیں کہ شریعت ان طبقات کے خلاف ہے۔ جی، اور یہاں مواد بہت ٹھوس تاریخی حقائق کا سہارا لیتا ہے۔ تحریر اس تاریخ دور کا حوالہ دیتی ہے جب دنیا کے بیشتر حصوں میں، چاہے وہ یورپ ہو یا ایشیا، عورت کو محض ایک جائیداد سمجھا جاتا تھا جسے خریدا اور بیچا جا سکتا تھا، جس کا اپنا کوئی معاشی وجود یا حق نہیں تھا۔ ہاں، اس دور میں شریعت نے آ کر ایک بہت بڑا انقلاب برپا کیا۔ اس نے نہ صرف عورت کے وجود کو تسلیم کیا بلکہ اسے باقاعدہ وراثت میں حصہ دار بنایا، اس کے آزادانہ کاروبار کرنے کے حق کو تسلیم کیا اور اسے اپنی کمائی پر مکمل اختیار دیا۔ یہ معاشی آزادی اس وقت کے حساب سے ایک بے مثال اور انقلابی قدم تھا۔ یہ بات واقعی حیران کن ہے کہ جس معاشی آزادی کے لیے مغربی خواتین نے 19ویں اور 20ویں صدی میں تحریکیں چلائیں، وہ حقوق 1400 سال پہلے ایک قانون کا حصہ بن چکے تھے۔ اور اقلیتوں کے حوالے سے نوٹس میں کیا دلائل پیش کیے گئے ہیں پر روشنی ڈالتا ہے۔ یہ محض ایک جنگ بندی کا معاہدہ نہیں تھا، بلکہ دنیا کی پہلی تحریری اور آئینی دستاویزات میں سے ایک تھا جس نے ایک کثیر المذہبی معاشرے کی بنیاد رکھی۔ صحیح۔ اس معاہدے میں خاص بات کیا تھی؟ اس معاہدے میں مدینہ کے یہودیوں اور دیگر غیر مسلم قبائل کو ان کے عقیدے اور مذہب کی مکمل آزادی دی گئی۔ انہیں مسلمانوں کے برابر کا شہری تسلیم کیا گیا اور یہ طے پایا کہ بیرونی حملے کی صورت میں سب مل کر ریاست کا دفاع کریں گے۔ اس کا مطلب ہے کہ شریعت کا نظام عدل کسی کو اس کے مذہب کی وجہ سے بنیادی انسانی اور ریاستی حقوق سے محروم نہیں کرتا۔ بالکل۔ مزید یہ کہ مواد کے مطابق اسلامی نظام عدل اس بنیاد پر کھڑا ہے کہ وہ رنگ، نسل اور طبقاتی تفریق سے مکمل طور پر بالاتر ہے۔ یعنی قانون کی نظر میں کوئی طاقتور یا کمزور، امیر یا غریب یا کسی خاص رنگ و نسل کا فرد نہیں ہے۔ سب کے لیے انصاف کا ترازو ایک ہی ہے۔ ٹھیک کہا۔ یہ سب تاریخی اور قانونی شراحت سمجھنے کے بعد اب ہم اس جائزے کے سب سے گہرے، پیچیدہ اور فلسفیانہ حصے کی طرف آتے ہیں۔ وہ بنیادی نقطہ جو دراصل جدید حقوق اور شریعت کے تصور حقوق کا درمیان ایک حتمی لائن کھینچتا ہے۔ مواد اسے
وہی بمقابلہ انسانی خواہشات کا نام دیتا ہے۔ اگر ہم اس پورے تحقیقی جائزے کا نچوڑ نکالیں تو وہ حقیقت میں یہی ایک نقطہ ہے۔ مواد ایک بہت گہری فلسفیانہ دلیل پیش کرتا ہے کہ جدید حقوق چونکہ انسانوں کی اپنی خواہشات، ان کی بدلتی ہوئی سوچ اور عارضی معاشرتی رجحانات سے وضع کیے جاتے ہیں، اس لیے ان میں کوئی مستقل مزاجی نہیں ہے۔ مطلب یہ بدلتے رہتے ہیں؟ جی، جیسے جیسے انسانی رجحانات اور ترجیحات بدلتی ہیں، ویسے ویسے جدید حقوق کی تعریف بھی بدلتی رہتی ہے۔ ذرا تاریخ پر غور کریں۔ جو چیز آج سے 100 سال پہلے بہت سے ترقی یافتہ ممالک میں ایک جرم سمجھی جاتی تھی، آج اسے ایک بنیادی انسانی حق کا درجہ حاصل ہے۔ یہ تو ہے۔ اور جو آج ایک مسلمہ حق ہے، ہو سکتا ہے 50 سال بعد بدلتے ہوئے اخلاقی معیار اسے دوبارہ جرم قرار دے دیں۔ یہ ایک مسلسل بدلتا ہوا کینوس ہے۔ اس کے برعکس اسلامی اصول چونکہ وہی پر مبنی ہیں، اس لیے ان کی نوعیت بالکل مختلف ہے۔ بالکل، مصنف کا اصل استدلال ہی یہ ہے کہ چونکہ شریعت کے ان بنیادی اصولوں کی بنیاد ایک ایسی ہستی کی طرف سے اتاری گئی وحی پر ہے جو وقت، حالات اور انسانی جذبات سے بالاتر ہے، اس لیے وہ اصول مستقل، ٹھوس اور غیر متغیر ہیں۔ صحیح۔ وہ وقت کی ہر بدلتی ہوا یا اکثریت کے دباؤ کے ساتھ اپنی سمت نہیں بدلتے۔ جو چیز حق ہے وہ حق رہے گی، اور جو ظلم ہے وہ کل بھی ظلم تھا اور آج بھی ظلم ہے۔ تو اس بنیاد پر کیا نتیجہ نکلتا ہے؟ اس لیے اس پوری تحریر کا حتمی دعویٰ یہ بنتا ہے کہ شریعت دراصل انسانی حقوق کے خلاف نہیں ہے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ ان حقوق کو ایک ایسی مضبوط، ناقابل تغیر اور پائیدار اخلاقی بنیاد فراہم کرتی ہے جو انسان کی لمحاتی اور بدلتی ہوئی خواہشات کے تابع نہیں ہوتی۔ یہ ایک زبردست اور فکر انگیز نتیجہ ہے۔ تو آج کی اس تفصیلی اور گہری گفتگو کو سمیٹتے ہوئے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے فراہم کردہ مواد کی روشنی میں ایک بالکل نئے زاویے سے چیزوں کو دیکھا۔ ہم نے سمجھا کہ کس طرح مقاصد شریعت انسان کی جان، مال، عقل، مذہب اور عزت کا ایک جامع دفاع کرتے ہیں۔ جی بالکل۔ ہم نے بظاہر سخت نظر آنے والی سزاؤں کے پیچھے چھپے عبرت اور تحفظ کے تصور کو سمجھا، جس میں ثبوت کی کڑی شرائط شامل ہیں۔ ہم نے اس بات کا تجزیہ کیا کہ میڈیا کی سنسنی خیزی اور حکمرانوں کی عملی کوتاہیوں نے کیسے نظریے کے بارے میں غلط فہمیاں پیدا کی، اور سب سے اہم یہ کہ ہم نے حقوق و ذمہ داریوں کے اس خوبصورت توازن پر غور کیا جو کسی بھی صحت مند اور پرامن معاشرے کے قیام کے لیے ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے۔ اور یہ ساری معلومات، یہ مختلف زاویے سننا اس لیے بہت زیادہ اہمیت رکھتا ہے کیونکہ آج ہم ایک ایسے ڈیجیٹل دور میں جی رہے ہیں جہاں ہر طرف معلومات، نظریات اور پروپیگنڈے کا ایک نہ رکنے والا سیلاب ہے۔ صحیح بات ہے، روزانہ نئے دعوے سامنے آتے ہیں۔ ایسے ماحول میں سنی سنائی باتوں پر فوری یقین کر لینے کے بجائے مختلف نقطۂ نظر کو کھلے ذہن سے سمجھنا، ان کے پیچھے موجود دلائل کا غیر جانبدارانہ تجزیہ کرنا اور حقیقت کی تہہ تک پہنچنے کی کوشش کرنا ہی دراصل ہمارے ذہنوں کو وسعت دیتا ہے۔ یہ ہمیں تنقیدی سوچ یعنی کریٹیکل تھنکنگ سکھاتا ہے، جو آج کے اس تیز ترین دور میں معلومات کو پرکھنے کے لیے ایک انتہائی ضروری اور قیمتی صلاحیت ہے۔ بالکل، اور اسی تنقیدی سوچ کو مزید ابھارنے کے لیے ہم آج کا یہ تفصیلی جائزہ ایک ایسے سوال پر ختم کرنا چاہتے ہیں جو اس ساری بحث سے براہ راست جنم لیتا ہے اور سننے والوں کے لیے یقیناً غور طلب ہوگا۔ ذرا سوچیں، آج کے مواد کے مطابق جدید حقوق انسانی خواہشات پر مبنی ہونے کی وجہ سے بدلتے رہتے ہیں، جبکہ شریعت کے اصول وہی پر مبنی ہونے کی وجہ سے مستقل اور پائیدار ہیں۔ جی، لیکن آج کے اس حیرت انگیز دور میں جہاں ٹیکنالوجی، مصنوعی ذہانت یعنی آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور معاشرتی تبدیلیوں کی رفتار اتنی تیز ہے کہ ہر روز ایک نئی حقیقت، ایک نیا اخلاقی مسئلہ جنم لیتا ہے، ایسے میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا انسانیت کو ایک ایسے مستقل اور نہ بدلنے والے اخلاقی لنگر کی ضرورت ہے جو اسے اس طوفانی تبدیلی اور معلومات کے سیلاب سے بھٹکنے نہ دے؟ یا پھر کیا ہمیں ایسے انتہائی لچکدار قوانین درکار ہیں جو حالات کے ساتھ مسلسل اپنا روپ بدلتے رہیں اور کسی ایک اصول پر قائم نہ رہیں؟ مستقبل کی اس غیر یقینی اور تیزی سے بدلتی ہوئی دنیا میں حقیقی اور دیرپا انصاف کس چیز پر منحصر ہوگا؟ مسلسل تغییر پر یا پھر ایک ناقابل تغییر استقامت پر؟
یہ واقعی سوچنے کی بات ہے۔ یہ ایک ایسا سوال ہے جس کا کوئی آسان جواب نہیں، لیکن یہ سوچنے کے نئے دروازے ضرور کھولتا ہے۔ اس گہرے سوال کے ساتھ ہی ہم آج کی یہ بحث یہیں ختم کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ اس علمی اور تجزیاتی سفر میں شامل رہنے کے لیے تمام سامعین کا بہت بہت شکریہ۔ اسی طرح سوال اٹھاتے رہیں، کھلے ذہن کے ساتھ مختلف نظریات کا مطالعہ کرتے رہیں اور غور و فکر کی سعادت کو کبھی نہ چھوڑیں۔ تمام سننے والے اپنا اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا بہت خیال رکھیں۔ خدا حافظ۔